وآدم من تراب، لوگ مٹی چو، لوگ آدم ہی چو پیدا ہوئے نے اور آدم مٹی چو، تو سب انسان برابر نے مگر صفات وچ انساناں وچ فرق ہے۔ اس نو اللہ نے قرآن کریم وچ بیان کیتا اور فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم نو اللہ نے بلند فرمایا، نوحن اور نوح علیہ السلام نو بلند فرمایا۔ آیت دے اندر پہلے دو انبیاء دے اسماء گرامی نے، پھر فرمایا وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم نو اللہ نے بلند کیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی جس نو چاہے بلندیاں لوگاں وچوں عطا کردا ہے۔ وآل عمران، اور عمران دی اولاد نو اللہ نے چنیا ہے۔ دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اللہ نے حضرت یعقوب دی اولاد نو فضیلت دیتی ہے عالمین تے۔ تو اے آیات مبارکہ اے ظاہر کر دیا نے کہ اللہ تعالی جس نو چاہے اس نو خود بلند کرتا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے باقی چیزاں نو بلند کیتا، انہاں بلندیاں عطا کیتیاں، اس طرح اللہ تعالی نے نبیاں وچوں سب تو زیادہ حضور دی آل نو بلند فرمایا ہے۔ آل رسول ہون دی وجہ تو اور نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو، جس طرح نسبت ابراہیم دی وجہ تو حضرت ابراہیم دی اولاد نو بلند کیتا، نسبت عمران دی وجہ تو حضرت عمران دی اولاد نو بلند فرمایا، اسی طرح اللہ نے نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو آل رسول نو بلند فرمایا۔ اس نو آپ اس زاویے نال ایک نال بھی آپ دا سمجھنا ضروری ہے کہ نسبت مصطفیٰ ایمان تو پہنا نہیں، ایمان تو بعد ہے۔ یعنی اگر کسی مزید سمجھنا ہوئے آسان کر کے تے ابو لہب حضور دے دادے دا پتر ہے، ابو لہب رسول اللہ دے دادے دا بیٹا ہے، تو نسبت نکی نہیں، پھر نبی پاک دے والد دا بیرا ہویا تے رسول اللہ دا چچا ہویا، مگر اللہ فرماندے تبت یدا ابی لہب وتب، تو نسبت ایمان تو بعد ہے، نسبت دا فائدہ ایمان تو، اگر ایمان نہیں تو نسبت نہ پا نہیں دے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا کشتی سوار نہیں ہویا تو نسبت نبی نے اس نو نفع نہیں دیتا۔ اچھا، تو پھر ایمان تو بعد عمل برابر بھی ہون تو نسبت نال بلندی ملتی، عمل برابر بھی ہون تے نسبت نال بلندی ملتی ہے۔ اس کی پہلی مثال ہے کہ رسول اللہ فرمایا تسی اود پہاڑ جنہ سونا خرچ کرو تے میرا صحابی ایک ٹوپا جمع دا خرچ کرے، او دا ٹوپا تواڈے اود پہاڑ دے سونے نالوں رب نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ تو کوالٹی دے اعتبار نال تے ساڈا مال زیادہ سی،
لیکن رتبہ انہوں کا زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے جڑی نسبت حاصل ہے وہ سانو حاصل نہیں۔ تو اس کی دوسری مثال حضرت جعفر طیار حضور دے چچا زاد بھائی جعفر طیار، انہاں دی صورت رسول اللہ نال ملتی ہے، چاچے دی اولاد جو ہے تو عالم بڑے آئے، متقی اور پرہیزگار بڑے آئے۔ اپنے زمانے میں جدو حیات آئے اس ویلے مولا علی تو بھی زیادہ حضور دے قریب آئے اور باقی صحابہ تو بھی زیادہ قریب آئے۔ یعنی حضور نے جدو حبشہ دی طرف بھیجیا ہے نا صحابہ نو، انہاں دے سربراہ حضرت جعفر طیار سے، اور اتھے جدو کفار نے وفد بھیجیا کہ اے جڑے اتھوں مسلمان نس کے گئے نے اے سن واپس کرو حبشہ وچ، تو اس ویلے مسلمانہ دی ترجمانی کردیا ہویا حضرت جعفر نے ہی بادشاہ حبشہ نجاشی نال گل کی تھی۔ تو کفار دی طرفوں جو امبیسیڈر گئے سن وفد، انہاں کہے تھے حضرت عیسیٰ مندے ہی نہیں مسلمان۔ اس ویلے پھر آپ نے نجاشی دے دربار سورہ مریم دی تلاوت فرمائی کہ اسی اپنی طرفوں کوئی گل نہیں کردے، قرآن نے آئے دسیا کہ مریم آئے نہیں۔ جدو آپ نے قرآن پاک پڑھیا تو نجاشی رون لگ گیا۔ اصل کلمہ انہیں اس نے ہی پڑھ لیا، اس نے ایک تنکا زمین تو اٹھایا اور بلند کر کے کیا کہ جتنا اس نے بیان کیتا ہے مریم نہ اتنا اس تو زیادہ نے تے نہ اتنا گھٹ نے، جتنا بیان کیتا ہے اتنی ہی بی مریم دی شان سی، حق ادا ہو۔ حضرت جعفر واپس آئے نے جدو خیبر فتح ہوئے، انہی دیر تک حبشہ وچ رہے۔ جدو خیبر فتح ہوئے تے رسول اللہ خیبر دے میدان وچ موجود سن، جدو حضرت جعفر تشریف لے آئے، جدو آپ تشریف لے آئے تو رسول اللہ حضرت جعفر دے استقبال واسطے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے انہاں دیاں اکھاں دے درمیان ایتھے بوسہ دیتا، دعا اکھاں دے درمیان رسول اللہ نے بوسہ دیتا اور فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، جعفر تیریاں عادتاں بھی میرے نال مل دیاں نے، تیری صورت بھی میرے نال مل دی۔ اور فرمایا ذرا آپ سرکار دی محبت دیکھو، آپ فرما دیں جعفر آج خیبر فتح ہویا 40 دنوں تو بعد، تے مینوں اندازہ نہیں ہو رہا کہ مینوں خیبر دے فتح ہونے دی خوشی زیادہ ہے یا تینوں ویکھن دی خوشی زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ رسول اللہ نے کتنی محبت سی۔ اور حضرت جعفر نے جدو یہ سنیا نا انہوں نے وجد ہو گیا۔ شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دل بھی لکھ دیں کہ انہوں نے اے دوویں جڑیاں انگلن نے کھڑیاں کر لیاں اینج اور ایک پیر اٹھا لیا اور رسول اللہ دے 4 چفیرے رقص کرن لگ پے۔ انہوں نے وجد ہو گیا کہ میں رسول اللہ فرمایا جنہ دی مثل کائنات ہے ہی کوئی نہ، انہوں نے فرمایا جعفر تو صورت بھی میرے ورگا سیرت بھی میرے جیسے۔ اور یہی حضرت جعفر نے جنہاں نو غزوہ موتا دے اندر انہاں دی اردن وچ مزار ہے، حضور نے بھیجیا تو آپ امیر لشکر بنے، علمدار بنے۔ جملہ سننا، آپ نے علم پھڑیا سی تے آپ دا ایک بازو کٹ گیا، آپ نے علم دوجے ہاتھ جھاڑ لیا، پھر دوجا بازو کٹ گیا، آپ نے علم سینے نہ لا لیا۔ اے میں ذاکری نہیں پیا کردا، شیخ محقق نے لکھیا کہ 72 زخم نیزے دے آپ دے سینے دے لگے سے۔ شیخ محقق جس ساتھی دا دل کرے پڑے کہ 72 زخم آپ دے سینے دے لگے سے، اور سواد اڑیے نہیں بھائی نے زخم لگے، سواد اڑیے کانڈ تے ایک بھی نہ لگا، کیونکہ کانڈ تے تاں لگ دیں جدو بندہ بجدا ہو۔
آپ نے کسی ال کنڈ کیتی نہیں. یہ حضور دے چاچے دا بیٹا اتنا بہادر سی. جدو آپ گر گئے بازو کٹ گئے تو مسجد نبوی شریف وچ بیٹھ کے رسول اللہ انہاں دی شہادت نو بیان بھی کر رہے سن تے رو بھی رہے سن. شہادت بھی بیان کر رہے سن اور رسول اللہ رو بھی رہے سن. اٹھے آپ سرکار تو آپ تشریف لے آئے. عبداللہ بن جعفر حضرت سیدہ زینب پاک دے شوہر اونو محمد دے والد چھوٹے سن. رسول اللہ نے سر تے ہاتھ رکھیا. انہاں دی والدہ بڑی عاقلہ عورت سن. فرماندیاں یا رسول اللہ اج جی میں پیار پہ کر دے ہو جعفر دی خیر ہوئے. فرمایا اسماء اج تو بعد انہاں دا باپ میں آ. جعفر شہید ہو گئے. گھروں کھانا پکوا کے حضور نے حضرت جعفر دے گھر بھیجیا. اپنے گھر کھانا پکوایا اور فرمایا جعفر دے گھر غم میں میرے بھائی دے گھر کھانا بھیجو. تو رسول اللہ نے کھانا بھجوایا اور حضرت جعفر دی بیوہ دا نکاح ابو بکر صدیق نال کیتا. اے جملہ بھی یاد رکھنے آئے. جعفر طیار دی جو بیوہ سن انہاں دی شہادت تو بعد رسول اللہ نے انہاں دا نکاح ابو بکر صدیق نال پڑھایا. جس تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق بھی کوئی کمی شمی نہ ہے. حضور انہوں نے اس قابل سمجھ دیا ہے کہ اپنے پتریر دی بیوی اگر میرے دی بیوہ ہو جائے تو انہاں نکاح علی دے برجائی دا ابو بکر نال کیتا جائے. جدو ابو بکر فوت ہو جان پھر انہاں دا نکاح مولا علی نال کیتا جائے. آپ کو سمجھ آگئی مسئلہ؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. توازن برقرار رکھنا اور ترازو وچوں پھدنا ہے بڑی اچھی بات ہوتی. جڑی گل کرنی تھی وہ اس وقت جعفر تیار نو اس تو بعد تیار آکھیا گیا. پہلے تیار نہیں سا. اللہ نے بازوان دی جگہ تے انہاں دو پر عطا فرمائے جنہاں نالو جنت وچ پرواز کردے سی. جنت وچ اے گل ہے جڑی اصل آئی جتھے لیونا جبریل کہتے نے سونیا سارے ہی شہید پرواز کردے پر جعفر دی پرواز دوجیاں نالو رب نے بلند رکھی. یعنی وہ پرواز تے سارے شہید ہی کردے نے پر وہ پرواز وچ بھی انہاں رب نے بلندی دیتی ہے. حضور فرماندے جبریل بلندی کیوں ہے؟ فرمایا سونیا دوجے صرف شہید نے اے شہید بھی ہے تے تہاڈی اہل بیت وچ. یعنی عمل برابر بھی ہونا تو اہل بیت ہون دی وجہ تو بلندی نصیب ہوندی. اور یہ ساڑیاں فقہ دیاں کتاباں وچ مثلا کنز الدقائق ہے, ہدایہ ہے, یا رد المختار ہے, در مختار ہے, علامہ ابن عبدن شامی دی ہے, یا کوئی ہے نہیں بہار شریعت ہے. انہاں وچ موجود ہے کہ اگر 100 بندہ ہوئے فار ایگزامپل اور وہ سارے علم وچ زہد وچ تقوی وچ ورع وچ برابر ہون تے اگے وہ کھلوے جڑا انہاں وچوں نسب وچ وڈا ہوئے یعنی سید ہوئے وہ اگے کھڑا ہوئے کیونکہ نسب دی وجہ تو انہاں نو حضور دی نسبت دے اتصال دی وجہ تو فوقیت حاصل ہے. آپ کو سمجھ آئیے جناب؟ تو اللہ نے آل رسول نو رتبے اور مقام وچ بلندیاں عطا فرمائے اور انہاں دا رتبہ مقام اللہ کریم نے عام مثلا بٹی نے, تارڑ نے, وڑائچ نے, حجرہ, کھرل جتنے بھی قبائل نے بحیثیت قبیلہ اللہ نے آل نبی دا رتبہ بلند فرمایا ہے. حضرت امام زین العابدین دا تذکرہ پچھلے جمعے تے ہو رہا. توجہ ہے جناب؟ امام زین العابدین دی ایک شادی حضرت امام حسن دی صاحبزادی نال ہوئی سی, دوسری حضرت ہند جیدہ حمیدہ یہ نام ملتے نے. جدو محمد بن قاسم دے دور سندھ فتح ہویا ہے اس تو ایک مائی صاحبہ اتھے تشریف لے گئے جویں مائی شہر بانو ایران چو تشریف لے گئی سن حضرت عمر دے دور.
تو اے مائی صاحبہ حضرت امام زین العابدین دے نکاح بچا جنہ چو امام زید پیدا ہوئے. جو میں تذکرہ آپ کی خدمت پیش کرنا ہے حضرت امام محمد الباقر دا ہے. نام آپ دا محمد ہے. کیا نام ہے؟ محمد. اچھا دیکھو کیا سلسلۃ الذہب ہے، کیا حسن کہ اگر علی نے تو صرف علی نہیں، انہاں دا لقب حیدر، اور نیرا حیدر بھی نہیں، کرار، یعنی پلٹ کے حملہ کرنے والا شیر. بیٹے نے حضرت امام حسین تو انہاں دا لقب صفت سید الشہداء. انہاں دے بیٹے نے زین العابدین، انہاں دا لقب عبادت گزاراں دی زینت. اگر انہاں دے بیٹے نے تو انہاں دا نام تے محمد ہے لیکن لقب باقر العلوم. باقر العلوم یعنی باقی مخلوق علم دی زہری سطح تے پہنچی ہے. حضرت امام محمد الباقر علوم نو شگافتہ کر کے کھول کے ان دی تیج پہنچے. باقر العلوم، باقر العلوم دے صاحبزادے حضرت جعفر نام ہے، محمد جعفر، مگر لقب کیے صادق، کہ ساری زندگی آپ نے جھوٹ بولے ہی نہیں. آپ نے صادق کس وجہ تو آکھا جاندہ ہے صادق آل محمد، کہ ساری زندگی آپ نے جھوٹ بولے ہی نہیں. آپ نے صاحبزادے حضرت موسیٰ نام قاسم، قاسم لقب ہے کہ ساری زندگی آپ نے غصہ آیا ہی. امام علی لقب ہے رضا، ساری زندگی رب دی رضا تو بغیر کوئی قدم اٹھایا ہی نہیں. اور ایک کتابہ میں لکھا ہے کہ امام علی رضا جس وقت گھوڑے تے بیٹھے ہونا تو آپ اوندے پہ ہونا تے علماء سڑک دے کنارے تے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ چہرے دے اتے انج کر کے کپڑا رکھ دیا اور ڈولی چ بیٹھے ہوندے ہیں تے علماء عرض کر دیا ہے علی دے بیٹے ایک باری اپنے چہرے تو کپڑا ہٹاؤ اسی تہاڈی صورت دا دیدار کر لواں. کیسے سید آئے تو کیسے انہاں دے منن والے آئے اور کیسے عالم آئے جڑے سادات نال اس درجے دی محبت ہے. عزیزم میں آپ دی خدمت وچ ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، کئی باری بولنا، اکثر بولنا، کہ تسی آج کل دیاں شاماں لو ویکھ کے انہاں سیداں دے بارے دل وچ کوئی میل نہ پیدا ہون دے ویا جائے. کیونکہ آج کل سید جڑے نا بس نام دے سید رہ گئے. شاہ باوے ایک اقسام نے آج کل، اور ظلم دی حد دے وے کہ جڑیاں کنجریاں سٹیج تے چڑھ کے پیاں نچدیاں نہ ڈرامے انہاں دے نا اگے بھی شاہ لکھیا ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نا؟ وہ پھر لوگ نوجوان بچے جڑے بڈھے نے انہاں ڈرامیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں، نہ انہاں بتایا منڈے پھر ڈس پوائنٹ ہوندے نے کہ اے بھی شاہ نے تے انج دے بھی سید ہوندے نے، اے شاہ نے. تو بھائی اے شاہ نہیں، اے انجی نے جی میں رسول اللہ دے ٹبر وچ ابو لہب جمعیا اتبا تے شیبہ جمعیا. رسول اللہ دے پتریر لگ دیا ہے، کزن لگ دیا، چاچے کا پتر ہے اتبا شیبہ. تو ٹبر چنگے وچ جمنا انہاں چر کمال نہیں ہوندا جنہاں چر ٹبر دے نال نہ ہوئے انہاں والیاں صفتاں اندر موجود نہ ہوں. تے کچھ میرا گمان ایک اے بھی کام کرتا ہے اے جڑیاں بنیاں ہی ہیں نشانیاں تے شاہ انہاں نے کسے دھکے نال بنایا ہے، بنے بنے نے ہیں کوئی نہ. بھلیاؤں سید ہوئے بندہ، میں مثال ایک دینا ہونا گلاب دا بوٹا ہوئے اندے اتے پھکا گلاب لگ سکتا ہے. بھائی گلاب ہویا ہے پر پھکا ہویا ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ دی رنگ فرق ہوئے، تھوڑا جہا رنگ پھکا ہوئے، یہ ہو سکتا ہے خوشبو تھوڑی ہوئے، پر بھلیاؤں گلاب تے گوبھی تے نہیں نہ لگ سکتا. بولے نو یار سمجھ نہیں آئی.
بھائی بوٹا گلاب دا ہوئے تو تے گوبھی لگ پوے یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ لگنا گلاب ہی ہوندی رنگت تھوڑا پھیکا پن ہو سکتا ہے، خوشبو گھٹ ہو سکتی ہے، تسی کہہ سکتے ہو وہ کوالٹی نہیں جڑی گلاب دی اگے ہوندی آئی۔ اونج کوئی صورت، کوئی سیرت، کوئی پنکھڑیاں، کوئی کلی، کوئی پھول، کوئی شے تے انہاں والی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہوے گی؟ ممکن نہیں کہ نہ ہوے، ایسا ممکن نہیں کہ ہوے نہ۔ بھائی صاحب اے سید نہیں، میرا گمان آندا ہے انہاں جلے ویکھیا ہے بندیاں میں سیداں دی بڑی عزت ہوندی ہے، انہاں آکھیا بن جاؤ۔ جنہاں نوں ملے والیاں سید بنایا ہے وہ تانوں اے کام کردے نظر آؤن گے، جنہاں نوں رب سید بنایا ہے وہ تانوں اپنے پیو دادے والے کام کردے نظر آؤن گے۔ کوجے فرق ملودے خاطر رکھیا کرو، انہاں لو کنجریاں لو ویکھ کے رکھیا کرو بانج دے شاہ ہوندے۔ فقیروں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں آندا کہ میں انہاں سیداں ورگا پچھو رب بنانا ہی کوئی، انہاں ورگا ایک ہی آنا ہے جہاں نام مہدی ہو۔ لیکن میں یہ نہیں ضرور آنا اے جڑے بچے اتنے بیٹھے نے یہ ساڈے کول جاندے رہندے، مرد ایک پاس، مرداں دی میں گل ہی نہیں کرتا، عورت بھی ساڈے گھر جانا ہوئے تو اجازت تو بغیر نہیں جا سکتی۔ پہلے عورت اجازت لے گی، اسی اس کا پتہ سر کریں گے کون ہے، کی دی بیٹی ہے، کتھوں دی ہے، کیوں جانا چاہتی ہے، پھر عورت جا سکتی۔ کچھ سیداں والی بندے چ گل بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ میں یہ نہیں آندا کہ ساڈے باہر بھی دروازے تے فرشتے کھڑے ہوندے نے، فرشتے نہیں کھڑے ہوندے پر کوئی نوکر تے ساڈے باہر بھی کھڑے ہوندے نے، بھائی میں اندر کوئی نہ جائے۔ اے انہاں لو ویکھ کے پتر انہاں سیداں دی گل نہ سمجھیا جائے، وہ سید بڑے اونچے ہیں، وہ سید اصل آئے، اسی تے انہاں دی نقل مارنی چاہنے ہیں، اسی تے انہاں دے پیچھے ٹرنا چاہنے ہیں، انہاں دی اتباع کرنا چاہنے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت امام باقر ہے مشیر یاد آ گیا، خواجہ حسن رضا بریلوی بڑے عاشق رسول عالم دین گزرے، کیا کمال دا جملہ بول دیا ہے، فرما دیا ہے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ عزیزان علی وقار روشان آل بیت، جناب توجہ ہے، میں اس بی بی پاک دی گل سنا رہا ہوں جنہ وصیت فرمائی ہے میرا جنازہ اٹھے تے چار پائی تے چھت پایا جائے، میں سیدہ زہرا تیرے پردن سلام کر اور نالے غور سنو، اے ہونی میں ساتھ نال گل پہ کر رہا، اے بندے گل کرتے نا زینب دی او گل العیاذ باللہ، فاطمہ دی او گل، بھائیا ہوش نال نہ لویا کرو کنہ دا نہ لیندے وے، شرم ہی نہیں آؤندی نہ لین لگا، زینب دی آ گل، ام کلثوم دی، بھائی وہ کون نے تواڈے کی لگدے؟ نام جدو بھی لو سید زادیاں دا نام احترام نہ لویا کرو، سیدہ زینب پاک بھی ہے گل، نام لین دے نہیں پتا، محب بنے بیٹھے، کنہ دا نام لے رہے ہو تسی؟ کون نے ہو جنہ دے بارے تذکرہ کر رہے ہو؟ تو انہوں ادب نہیں خیال ہے چاہتا، جنہ دے ادب دا اے پردے دا اے عالمی قبران وچوں جندیاں بنائے اٹھنا ہے نا قبران وچوں، اے گل سمجھ لو، ادو کسے بی بی بندے دا پردہ نہیں ہوتا، لیکن جدو سیدہ زہرا پاک دی قبر کھلنی ہے تے 70,000 اوراں قبر تے آنا ہے،
انہیں پہلے قبر دا 4 طرف گھیرا کرنا، پھر سیدہ پاک دی قبر کھلنی اور آپ نے قبر وچ اٹھنا ہے۔ 70,000 حوراں دے جرمٹ جاندیاں میں اللہ فرمانا ہے نظراں نیویاں کرو، نبی دی بیٹی آ رہی ہیں نظراں جھکاؤ۔ جنہ دا ادب حشر دے دیاڑے نہ ہونا ہے تو اسی نام لین لگے ہیں، سوچتے ہی نہیں کدا نام لین۔ عزیزان من، کون بی بی سیدہ زہرا نے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ملکہ کونین فاطمہ مصطفیٰ دا چین فاطمہ سلام اللہ علیہ، ملکہ کونین فاطمہ ساری کائنات دیاں عورتاں دا پردہ ایک پاسے، ساری دنیا دے مولوی آدن بی بی پاک گئیاں تو نہ دربار جا کے حق منگیا۔ میں ممبر تے بیٹھا، میرے ذہن اچھو ایک گل آج تائیں گزری بھی نہیں میں جو ہو سکے۔ لاکھ کتاب ہے لکھیا ہو، یعنی 1,00,000 کتاب میرے اگے کو رکھے دیا کہ اے جڑیاں پہ یعنی نہ ساریاں چھ لکھے ہیں۔ میں کیا قرآن پڑھ، اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، سونیا اپنی بیٹی فاطمہ نہ کھو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادر نال چہرہ ڈھانپ کے رکھن، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تے اپنے گھر دے اندر رہن۔ قرآن آکھے گھر وچ رہو، تے نبی فرمائے میری بیٹی گھر وچ رہنی تو سارے جان دیاں کتاباں بھی چک لیا میں بہت دربار وچ گئے تے میں کیویں مننا؟ تے یا کوئی مائی دا لال مینوں ثابت کرے کہ رسول اللہ دے وصال تو لے کے اپنے وصال تک بی بی پاک گھر تو باہر قدم رکھیا ہو۔ مطالبہ کرنا تے اے فلان کرنا، او بھائیا جنہ جنہ نہیں ابو بکر نو مننا او نہ منو، تہاڈی اپنی گل ہے، ساڈا تو دے کوئی چکر نہیں، سانو کوئی اس گل نال مسئلہ نہیں کہ کوئی صحابہ نے مندا ہے تو کوئی نہیں مندا، تسی جانو تے صحابہ جانو۔ سیدہ فاطمہ زہرا دی توہین ہے کہ وہ کسی دربار جا کے مانگا۔ تسی جانتے نہیں کون نے سیدہ زہرا؟ جنہ دے پردے دا عالم ہوئے، انہاں فرمایا ہوئے کہ میرے ربا میری روح لینا آستے ملک الموت نہ آوے، اپنے دستے قدرت نال قبض فرما، میرا فرشتے تو بھی پردہ ہے۔ جس بی بی نہ اپنے پردے دا اتنا خیال ہوئے، وہ بی بی پھر کھجوراں دا کیس لے کے کسے مجمع بھرے دربارے جا سکتی ہیں؟ دنیا مننے بھی میں نہیں، دنیا آکھے ایسا ہویا ہے فلانی کتاب وچ لکھیا ہے، فلانی کتاب، بھائی سارے جہان دیاں وچ لکھیا ہوئے میں نہیں مانتا۔ میری اپنی عقیدت ہے، میرا اپنا طریقہ ہے، میرا اپنا سلیقہ ہے، میرا اپنا سلوک ہے، میں سمجھنا میرے عقیدت وچ یہ گل ہی نہیں بنتی۔ اگر کوئی اے آکھے کہ ساری کائنات سیدہ زہرا دے دروازے تے ہوندی ہے تے اے میں مان لاں، اے میں مان سکنا، اے میں نہیں مان سکتا کہ بی بی پاک کسے کو کوئی شے منگن گئی ہے، انہاں نوں منگن دی حاجت نہیں ہوئے۔ میں بڑا حیران ہونا جڑے میراثیاں دے شور دی سر وال ہوئے تو 2 سال انہاں دا نام چلاوے، 3 سال پجاروں تو ٹپ کے لانگ ہے۔ میں کہا ہے تیرے ابا تا ساڈے پنڈ روٹیاں منگدا، تو پجاروں تو ٹپ کے پہ لانا ہے کدوں لیا؟ اسے کہا جی انہاں دا نام لیا ہے تے منگنا چھوٹ گیا۔ میں کہا جنہ دا نام لیا تو اڈی بوجھی دری گئی ہے، انہاں نے منگن نہ گلیا کرو، وہ عطا کرن والے۔ جلدی سمجھ آئیے کہ جنہ دا نام لیا ساڈی بھوک نکل گئی ہے، انہاں نے منگن نہ گلیا کرو، ایتھے ہی رکھیا کرو، وہ عطا کرن والے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے ساری دنیا دیاں پردے دار عورتاں دا پردہ ایک پاسے، سیدہ زہرا پاک دا پردہ
اللہ دا قرآن گواہ میرا رب فرما دے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا بی بی مریم دے حجرے وچ فرشتہ آوے بغیر اجازت تو آوے لیکن جدو سیدہ زہرا دا حجرہ ہوئے حسن تے حسین کہن امی جی کلئی دے سانو کپڑے چاہی دینے بی بی فرمان بیٹا کل دی تیار آن دے ہو چن چڑیا تے کپڑے آ جانگے سویرے چن عیدہ چڑھ جائے حسن تے حسین مسلے تے بیٹھی زہرا پاک کوڑا جان امی حضور عید ہو گئی ہے وہ تو دروازہ کھٹ کے پوچھیا جائے دروازے تے کون ہو تے آواز آوے بی بی مردی اللہ دیئے کپڑے جنت چوائے نے لے کے نوری کھلوتے ہوئے نے سیدہ زہرا دا وہ نہیں جو بندے دا سر ہے تو اسی فرقہ واریت کرنی ہے تو کسی اور رنگش کرو بی بی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ آپ دا رتبہ ہی انہا چیزاں تو بلان دے آپ دا مقام ہی انہا چیزاں تو بلان دے عزیزان محترم گرامی قدر سنگیو سجنوں یاد فرما لو اے میں سیدزادے انہا دا مقام اور رتبہ ذہنچ رکھیا کرو اور میں قربان جاواں امام احمد رضا فرما دینے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میرنے ایتھے آلہ حضرت جتھے اپنے نے اے دوگا میں کسے بندن جانے آجے تک نہیں بیکھیا میرا مطالعہ تھوڑا جائے آلہ حضرت فرما دینے ہوئے بندے ایک پاس سے فرشتے ایک پاس سے سیدہ زہرا تے او نے جنہ دی چادر نو سورج تے چانوی نہیں ویکھیا اے ہن گالا کالج نہیں ہوندی پئی سمجھ ہوندی پئی یہ کیویں ہو سکدا ہے بندہ باہر دھوپے ہوئے تے دھوپ لگدی تے سورج دی اکھ تے پھر پے ہی جاندی ہو گئی تے کیویں پھر گل اینج ہو سکتا ہے سورج چڑھیا بھی ہوئے تے پردے تے آنکھ سورج دی بھی نہ پوے جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے تو پھر اے کیویں دی ہن گل پہ کر دے میں کہیا میں بھی اعلی حضرت تو پوچھیا ہے جناب گل کیویں دی کیتی چادر سیدہ زہرا دی تے چانوی نہیں ویکھی تے سورج بھی نہیں ویکھی پھر انج کیویں ہو سکدا ہے انہاں فرمایا قرآن پڑھ قرآن دستا ہے بھائی توجہ ہے کہ نا عزیزہ ندی وکار اصحاب کاف ستے پہنے کون ستے پہنے اصحاب کاف ستے پہنے سورج چڑھیا اصحاب کاف سو رہے ہیں تو سورج چڑھیا سورج دی دھوپ لگی غار دے اندر اللہ فرمانے وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الیمین سورج چڑھیا دھوپ ولیاں نو لگی اللہ فرمایا گزرنا تے ہیں پر جدو ولیاں دی غار آوے تھوڑا جیا راہ بدل کے لنگدا رہی ولیاں نو دھوپ نہ لگے اگر سورج اصحاب کاف واسطے راہ بدل کے گزر سکتا ہے غار تو بچ کے گزر سکتا ہے تے سورج سیدہ زہرا دے حجرے تو بھی اکھ نوٹ کے گزر سکتا ہے اگر اصحاب کاف کو اکھ نوٹ کے لنگ سکتا ہے نا بلکہ ایک روایت اور بھی ہے حضرت عمر بیٹھے سن تے آپ دی پشت ننگی سی تے دھوپ لگی پیچھو تے ڈاڈی لگی تو سرکار نے ایج کر کے ویکھیا سورج جدو سورج نو ویکھیا نا تے سورج بھی آنکھ کھولی ادو حضرت عمر نے آنکھ کھولی تے جدو اکھاں ملیاں نا تے پھر جدو دو اکھاں ملن پیڑا نیما وہی کردا جڑا کمزور ہو رہا دو آپ نے ایج کر کے ویکھیا نا تے سورج آنکھ لوٹ لے ایسا لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے
کہ سورج نے اکھ نوٹ لئی با عمر تیرے نال اکھ میں نہیں ملا سکدا تے پاجی جے عمر دے سامنے اکھ نوٹ کے لنگ سکدا ہے تے سیدہ زہرا دا تے پردہ ہی بڑا وراء الورا ہے. ایتھے اللہ نے فرمایا ہے کہ باقی گھراں تو اکھاں کھول کے لنگے پر جدو سیدہ زہرا پاک دا گھر آوے سورج بھی اکھ بند کر لئی جائے چاند بھی اکھاں بند کر. واہ میرے احمد رضا فرماتے نے جن کا آنچل حضرت نو سمجھوئے آپ نے چہرے دی گل ہی نہیں کیتی بس چہرہ نہیں ویکھیا فرماندے نو چہرہ رہن دے جیڑا سیدہ زہرا پاک نے چادر اوڑھی ہے وہ چادر بھی نہیں سورج ویکھ سکتا. اے عقیدت دی دنیا ہے اے تقوی دی دنیا ہے اے عشق دی دنیا ہے اے محبت دی دنیا ہے اور اے احمد رضا دی دنیا ہے. فرماندے نے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت. میرا وعدہ ہے تو اٹھے نال اور میرا دل ہے مرلا اگر اگے مہینہ ربیع الاول دا نہ ہوتا تو میں تے آل رسول دی گلاں کرنے لیکن اگے انہاں دے نانے دا مہینہ آ جانا ہے تو پھر سانو موڑ کٹنا پانا ہے. ٹھیک تے ساڈی عقیدت دا عالم تے ویسے سارا سال ہی حضور دی آل دیاں گلاں کردے اور گل نہیں اس تو سونی کیڑی گل گلاں ہی حضور دی آل دیاں کردے رہتے جی ہاں. لیکن اگو مہینہ انہاں دے وڈیاں دا آ جانا ہے تو سانو بھائی اس ویلے پھر موضوع بدلنا پانا ہے. اُنہاں چر میرا انشاءاللہ یہ عقیدت ہے میری یہ محبت ہے. اچھا بندے مینوں راتی خطیب صاحب بیان